سیدنا و مرشدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے عبد القادر۔ کیا نام ہے؟ عبد القادر۔ اور تعلق ہے آپ کا میرے کریم نبی کے خاندان سے۔ آپ کے والد گرامی کی اگر طرف سے ہم آپ کو دیکھیں تو آپ کا نام ہے عبد القادر، آپ کے والد گرامی کا نام ہے موسیٰ، اور ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے یحییٰ الزاہد، اور ان کے والد کا نام ہے محمد، اور ان کے والد کا نام ہے داؤد، اور ان کے والد کا نام ہے موسیٰ، اور ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، اور ان کے والد کا نام ہے موسیٰ، اور وہ بیٹے ہیں عبداللہ مہد کے، اور وہ بیٹے ہیں امام حسن مصنع کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کے۔ اور والدہ کی طرف سے آپ بیٹے ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امۃ الجبار کے، وہ بیٹی ہیں سید عبداللہ کی، اور وہ بیٹے ہیں سید ابو جمال الدین محمد کے، اور وہ بیٹے ہیں جواد کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا امام علی رضا کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا امام موسیٰ کاظم کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا امام جعفر صادق کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا امام محمد الباقر کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا امام علی زین العابدین کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا سید الشہداء سالار قافلہ عشق امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کے۔ والد گرامی کی طرف سے آپ کا نسب ملتا ہے امام حسن سے، اور پھر آگے ملتا ہے سیدہ فاطمہ اور مولا علی سے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جاتا ہے امام حسین تک، اور وہ بیٹے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے اور مولا علی کے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ پاک گھرانے اور طیب و طاہر گھرانے کا ایک طیب و طاہر پھول اور ہیرا اور موتی ہے یہ حضور سیدنا غوث اعظم، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ پیدا ہوئے ولد رضی اللہ تعالی عنہ سنۃ 70 و 400، ولادت آپ کی ہوئی 470 ہجری میں، 404 صدیاں، اور اس کے بعد 70 سال، جو 70واں سال تھا اس کو آپ کی ولادت ہوئی۔ کہاں آپ کی ولادت ہوئی؟ جیلان میں۔ کہاں؟ اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ امۃ الجبار رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے یہ روایت منقول ہے، آپ فرماتی ہیں لما وضعت ولدی عبد القادر، جب میں نے اپنے بیٹے عبد القادر کو جنم دیا، پیدا ہوئے، کان لا یردع صدیہ فی نہار رمضان، آپ رمضان المبارک کے دن کو میرا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔
کو آپ دودھ نوشت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور ہوا ایک مرتبہ ایسے کہ وَلَقَدْ غُمَّ عَلَى النَّاسِ هِلَالُ رَمَضَانَ فَأَتَوْنِي وَسَأَلُونِي عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّهُ لَمْ يَلْتَقِمْ الْيَوْمَ ثَدْيًا ثُمَّ اتَّضَحَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ وَاشْتَهَرَ بِبَلَدِنَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّهُ وَلَدٌ لِلْأَشْرَافِ وَلَدٌ لَا يَرْدَعُ فِي نَهَارِ رمضان۔ حضرت سید احمد الجبار کہتی ہیں ایک رمضان ایسا آیا کہ لوگوں پر رمضان المبارک کا چاند جو ہے نا وہ پوشیدہ اور مخفی ہو گیا، اور معاملہ واضح نہ ہو سکا کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں۔ تو وہ سارے نا میرے پاس آ گئے اور آ کے پوچھنے لگے بتلائیے آپ کے نور نظر نے آج دن کو دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ تو میں نے انہیں یہ بتلایا کہ آج میرے اس لال نے دودھ نہیں پیا۔ تو کہتی ہیں کہ یہ میرا کہنا تھا، اس کے ذریعے واضح ہو گیا لوگوں پر کہ آج کا دن یہ رمضان المبارک کا دن ہے، اور آج کے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو فرماتی ہیں اسی بس ایک وقت سے یہ مشہور ہو گیا اور لوگوں میں عام ہو گیا کہ مڑ سیداں دے گھر ایک پتر جمے ہیں، سیداں دے گھر ایک پتر جمے ہیں جڑا مڑ روزیاں دی دیاڑی دن چ دودھ نہیں پیندا، دودھ نہیں پیندا، تے زمانے چ شہرا ہو گیا، زمانے چ چرچا ہو گیا، دھوم مچ گئی ہر طرف۔ کیا ہو گیا؟ دھوم مچ گئی کہ سیدوں کے گھر بیٹا پیدا ہوا، وہ رمضان المبارک کے دن اور دہاڑی دودھ نہیں پیتا، صبح کو پیتا ہے سحری کے وقت، پھر پورا دن وہ روزہ رکھتا ہے، اور پھر شام کو روزہ افطار کرتے ہوئے دودھ پیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی۔ وَقَانَ رضی اللہ عنہ، میں اپنی باتیں بھی بہت ساری سنا سکتا ہوں، لیکن میں آج آپ کو صرف بتایا نا کہ یہ جو خاص آپ کا ذکر بزرگوں نے لکھا ہے نا، یہ سنو اور اس سے میں بھی لذت لوں، آپ بھی اس سے لذت لو۔ میں نے بڑی اس پہ محنت کی، ایک ایک حرف کا ایک بڑی ڈیپلی مطالعہ کیا، ایک ایک لفظ کو دیکھا، اس کا ایک ایک نہیں 10 ڈکشنریوں سے اور لغات سے معنی دیکھا کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سنیے، امام مومن شبلنجی یہ بڑے کامل ایک مستند عالم دین ہوئے ہیں ہمارے ماضی قریب کے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں آغاز میں انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر چھیڑا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے خلفائے اربعہ حضرت جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی، یہ 4 خلفاء صحابہ، ان کی فضائل اور مناقب کی آگے بات چھیڑی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے 12 اماموں کی فضیلت اور شان پر لکھا ہے، اور پھر آگے چل کے آخر میں حضور سیدنا غوث اعظم اور دیگر بہت سارے لوگوں کے بارے میں لکھا۔ خاص کر یہ کتاب ہے سرکار کے گھرانے کی فضیلت پر اور ان کی شان پر، اس لیے اس کا نام ہے نور الابصار فی مناقب آل بیت المختار۔ لیکن اس میں امام مومن شبلنجی نے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے حوالے سے بھی لکھا، اور آخر میں آ کے نا جو معروف 4 کتب ہوئے ہیں نا، معروف 4 قطبیت کبریٰ جنہیں اللہ نے عطا فرمائی تھی،
قطبیت کبریٰ۔ قطبیت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے روحانیت کی دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، روحانیت کی دنیا کا بادشاہ بنایا ہے۔ قطب کا معنی اور تشریح کدھر پھر کریں گے، جمعۃ المبارک پہ کر دیں گے، اور پھر بتائیں گے قطب سب سے پہلے کون ہوا ہے، لیکن آج وہ میں بات نہیں کر رہا۔ 4 جو معروف قطب ہوئے نا، ان میں سے ایک شخصیت جنہیں اللہ نے تمام قطبوں کا بھی قطب بنایا تھا، وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ آپ کی کیا عظمت اور کیا شان ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی وکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلبس لباس العلماء، آپ بچپنے سے ہی علماء کا لباس پہنا کرتے تھے، اور علماء کا لباس زیب تن ہوا کرتا تھا۔ وَيَتَطَيْلَسُ، اور سبز چادریں پہنا کرتے تھے۔ کون سی؟ سبز لباس پہنا کرتے تھے۔ وَيَرْكَبُ الْبَغْلَ، خچر پہ سواری کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ وَيَتَكَلَّمُ عَلَى كُرْسِيٍّ، اور کرسی پہ بیٹھ کے تکلم فرمایا کرتے تھے، کرسی پہ بیٹھ کے تکلم فرمایا کرتے تھے۔ مجھ سے کسی دوست نے پوچھا تھا کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کرتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ میں نے یہ پڑھا نا، میرا دل ٹھر گیا کہ یار حضور غوث اعظم بھی کرسی پہ بیٹھ کے بولا کرتے تھے۔ تو چلو اور نہ صحیح، ہمارا کرسی پہ بیٹھنا حضور سلطان الکل غوث اعظم کی تو سنت ہوئی نا یار، غوث اعظم کی تو سنت ہوئی۔ اور کیسی کرسی پہ بیٹھتے تھے؟ عالن، جو بڑی اونچی ہوتی تھی، بڑی اونچی کرسی پہ بیٹھا کرتے تھے۔ وربما، اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا کہ آپ نا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اڑنا شروع کر دیتے تھے، اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا تھا۔ ثم یرجع الی الکرسی، پھر نا آپ تھوڑا چلتے، کبھی ہوا میں چلتے اور کبھی زمین پر چلتے، اور چل کے نا پھر کرسی پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کہاں بیٹھتے تھے؟ کرسی پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ خود اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں، خود حضور غوث اعظم خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بقیت ایاما لم استطعم فیہا بطعام فلقینی انسان فاعطانی سرۃ فیہا دراہم فاخذت منہا خبزا سمیدا وخبیثا وجلست آکلہ فاذا برقعۃ مکتوب فیہا قال اللہ تعالیٰ فی بعض کتبہ المنزلۃ انما جعلت الشہوات لضعفاء خلقی لیستعینوا بہا علی الطاعات اما الاقویاء فما لہم علی الشہوات۔ کہتے ہیں ہوا ایسے کہ کئی دن میں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ جب آپ کچھ ابتداءً اپنے گھر میں پڑھ لیا تو اس کے بعد والدہ ماجدہ سیدہ امۃ الجبار سے اجازت لی کہ میں باقاعدہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی عالم دین کے آستانے کا رخ کرنا چاہتا ہوں۔ تو باقاعدہ آپ نکلے، والدہ ماجدہ نے آپ کو روانہ کیا، اجازت دی، دعاؤں سے رخصت کیا، آپ گئے اور فرماتے ہیں میں پڑھتا رہتا اور کئی دن نا میں کھانا نہیں کھاتا اور بھوکا اور پیاسا رہ کے میں اپنے رب کی رضا کے لیے علم دین پڑھتا رہا کرتا تھا اور پڑھتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ کئی دن میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، فآتانی فلقینی انسان، میں باہر نکلا تو مجھے ایک بندہ مل گیا، اور ملا تو اس نے نا فآتانی سرۃ فیہا دراہم، اس نے مجھے ایک بٹوا دیا،
کیا بٹوا، ایک مجھے تھیلی دی نا، وائلٹ کہتے ہیں، وہ مجھے دیا اور میں نے اس سے لیا، دیکھا اس میں کچھ دراہم تھے. کیا تھے؟ دراہم. میں نے ان دراہم کو نکالا اور ان سے نا میں نے ایک روٹی خریدی جو سفید آٹے کی بنی ہوئی تھی. کس کی؟ سمیدن کہتے ہیں سفید آٹے کی جو بنی ہوئی روٹی اس کو، اور خبیثن سواد کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کھجور، گھی اور میدے سے تیار ہونے والی جو مٹھائی یا حلوہ ہوتا ہے نا، اس کو خبیثن کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے ایسی روٹی لی جو سفید آٹا بھی اس میں تھا، اس میں کھجور بھی تھی، گھی بھی تھا، میدا بھی تھا، اس سے بنی ہوئی نا روٹی میں نے خریدی اور لی اور بیٹھا کھانے کے لیے. ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا، بلکہ شروع کرنے لگا، شروع کرتے ہی نا مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک رقعہ ملا. میں نے اسے اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کتابیں نازل فرمائیں ان میں سے کسی کتاب میں یہ بھی فرمایا مالک نے، انما جعلت الشہوات، یہ جو بڑی رسیلی اور لذیذ بلکہ الذ قسم کی جو غذائیں ہیں نا، اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے بنائی ہیں اپنے کمزور بندوں کے لیے. کیوں؟ تاکہ وہ یہ کھائیں اور کھا کے وہ عبادت بجا لا سکیں. اما الاقویاء، لیکن وہ لوگ جو پیدا ہوتے ہی تگڑے ہیں، ان کے لیے تو یہ غذائیں نہیں ہیں، ان کے لیے تو یہ نہیں ہیں. کہا اس میں لکھا تھا فما لہم وللشہوات، کہاں یہ لوگ، یہ نیک اور یہ اقویاء، یہ مضبوط قسم کے لوگ، یہ اور کہاں یہ اس طرح کی غذائیں، ان غذاؤں کا ان کے ساتھ تو کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. افترکت الاکل، میں نے کھانا چھوڑ دیا. وانصرفت، اور میں پھر گیا. اور کہتے ہیں میں نے اس کھانے کو چھوڑا اور میں نے دل میں یہ تھا مالک طاقت تو نے دینی ہے، قوت تو نے عطا فرمانی ہے، تو پھر مجھے اس غذا سے کیا، تو خود ہی عطا فرما دے تاکہ تیری بارگاہ میں سجدہ بجا لانے کے قابل ہو سکوں. اور پھر کہتے ہیں میں کئی دن تک نا نہیں کھایا. اور پھر ہوا پتہ ہے کیا؟ پھر میرا بریلی کا شاہ کہتا ہے اللہ واسطے، اور مالک کہتا ہے او عبد القادر تجھے میرے حق کا واسطہ، اب کچھ کھا تو لے، اب کچھ پی تو لے. یہ مقام بھی آیا. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. کہا میں نے کئی دن نہیں کھایا. پھر کہا رب فرماتا ہے بحقی علیکا کل و بحقی علیکا، اے عبد القادر تجھے میرے حق کا واسطہ اب کھا تو لے، کچھ اب کچھ پی تو لے. کہا پھر میں نے کہا مالک اب تو ہی کھلا، تو ہی پلا، تو ہی کھلا، تو ہی پلا. کہا رب نے خاص ڈیوٹی لگائی مجھے کھلانے کے لیے بھی پلانے کے لیے بھی. سبحان اللہ. کہتے ہیں ابتدا میں آغاز میں ہوا ایسے کہ کچھ وقت ایسا بھی میرے اوپر آیا کہ بڑے کٹھن قسم کے حالات کا مجھے سامنا کرنا پڑا. جس طرح میں نے آغاز میں کہا نا، اہل اللہ جب وہ اس منزل کی جانب اور اس راستے پہ چلتے ہیں، نکلتے ہیں، تو ان کی مختلف طریقوں سے مخالفتیں ہوتی ہیں اور ان سے مزاحمتیں ہوتی ہیں. کہا بہت کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن قاسیت الاحوال، میں نے بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا، میں نے بڑے کٹھن حالات کا سامنا کیا. لیکن کیا ہوا؟ فما ترکت ہؤلاء الا رکبتہ، یہ مصیبتیں کچھ عرصہ تو میرے اوپر ایک غالب
ہوتی نظر آنے لگی، لیکن پھر رب نے مجھے طاقت اور رب نے مجھے سکت قوت عطا فرمائی، پھر میں ان اپنا حالات اور ان اپنا معاملات اور اس طرح کے کٹھن اپنا صورتحال ان چیزوں پر سواری کیا کرتا تھا۔ یہ میری سواری بن گئی۔ یہ وہ حالات کہ جو لوگوں کو ایک چکرا دینے والے ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے لوگوں پر کپی طاری ہو جاتی ہے اور لوگ سنبھل نہیں سکتے، مجھے رب نے وہ طاقت عطا کی، میں یوں سنبھلا کہ میں پھر ان احوال کے اوپر سواری کیا کرتا تھا۔ یہ میری کیا تھی؟ سواری ہوا کرتی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں ایسا بھی ایک وقت آیا کہ میں کانٹوں میں چلتا تو ننگے پاؤں چلا کرتا، کانٹوں میں چلتا تو ننگے پاؤں چلا کرتا۔ وَكُنْتُ اُقْتَاتُ بِخُرْنُوبِ الشَّوْقِ وَقُمَامَةِ الْبَقْلِ وَوَرَقِ الْخَصِّ من شاطئ النہر ولم ازل آخذ نفسی بالمجاہدات حتی ترقنی من اللہ تعالی الحال فاذا ترقنی صرخت۔ کہتے ہیں کہ ایسے حالات آئے کہ میں پھر اپنے رب کی رضا کے لیے مجاہدات میں لگ گیا، عبادتوں میں لگ گیا، ریاضتوں میں لگ گیا، اور پھر ایسے اپنا میرے اوپر حالات بھی طاری ہوئے کہ مجھے لوگوں سے علادہ کر دیا، میں لوگوں سے علادگی میں خلوت میں چلا گیا اور اللہ اللہ کرتا رہا، اور پھر اپنا چہرہ چھپائے رکھتا لوگوں سے، اور پھر کہا لوگوں کے سامنے بھی آتا نا تو مجھے لوگ پہچان نہیں پاتے تھے، مجھے لوگ پہچان نہیں پاتے تھے، میں لوگوں کے سامنے آتا اور مجھ سے ملتے تو مجھے وہ پہچان نہیں سکتے تھے۔ کہا میں نے علم دین اور قرآن و سنت کو پڑھا بھی، اور ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت بھی کی، اور ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک نمازیں، روزہ، حج اور دیگر مختلف قسم کے اعمال صالحہ وہ بجا لائے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا جب میں مکمل پڑھ چکا، تعلیم میری تکمیل ہو گئی اور میری عبادتوں ریاضتوں انہوں نے مجھے اپنا ثمرہ عطا کیا اور میرے رب کا کرم ہوا، میں بیٹھا اور میں پہلا واز کرنے لگا اور پہلا خطاب کرنے لگا، پہلی سپیچ دینے لگا، پہلا سیرمن دینے لگا، تو ہوا ایسے کہ فوراً ایک میرے اوپر کیف طاری ہو گیا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا جو میرے سامنے بیٹھے تھے، ان میں بڑے بڑے فصحاء اور عرب کے بڑے بڑے ایک فصیح و بلیغ انداز میں گفتگو کرنے والے لوگ موجود تھے۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو دیکھتے ہی میری زبان رک گئی کہ میں تو عجم کا باشندہ، میں تو عجم کا رہنے والا، میں تو عجمی، یہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء میرے سامنے جلوہ گر ہیں، ان کے سامنے میرا گفتگو کرنا، واز کرنا، تقریر کرنا اور خطاب کرنا، کہاں میں اس قابل؟ کہا یہ سوچ ہی رہا تھا اور اس فکر میں ہی تھا کہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں اور جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ان شیخ عبد القادر الجیلیہ، حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی بھی پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل الظہر، ظہر سے پہلے کا وقت تھا تو میں نے نا دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے جلوہ گر ہیں، بالکل میرے سامنے ہیں۔ فقال علی، میری طرف دیکھا، فرمایا یا بنیہ، او میرے بیٹے، لما لا تتکلم، بولتا کیوں نہیں ہے؟ بولتا کیوں نہیں ہے؟ خطاب کیوں نہیں کرتا؟ گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ یہ لوگوں کو کچھ سناتا کیوں نہیں؟ قلت
یا ابتاہو انا رجل اعجمی کیف اتکلم علی فصحاء بغداد، میں نے عرض کیا او میرے بابا جان، میں تو ایک عجم کا باشندہ ہوں، عجمی ہوں، کیسے میں گفتگو کروں؟ یہ بغداد کے فصحاء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے اپنا تقریر، واعظ اور خطاب کے حوالے سے شہنشاہ قسم کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کیسے گفتگو کروں؟ سرکار نے فرمایا افتح فاکا، اے عبد القادر اپنا منہ کھولو ذرا، اپنا منہ کھولو ذرا۔ کہا ففتحتہ، میں نے اپنا منہ کھولا، فتفل فیہ سبعا، سرکار نے نا اپنے لعاب دہن، اپنے لعاب کے 7 قطرے میرے منہ میں ڈالے، 7 قطرے میرے منہ میں ڈالے، اور کیا ہوا؟ وقال، اور مجھے ساتھ ہی یہ فرمایا تکلم علی الناس ودعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے عبد القادر اب بولیے لوگوں سے اور انہیں بلائیے حکمت اور اچھے طریقے سے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کا ہوا ایسے فصلیت الظہر، میں نے اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، وجلست، اور میں بیٹھ گیا، وحضرنی خلق کثیر، کہا آج میرے اجتماع کا انداز کچھ وکھرا ہی تھا، اس کے بعد میرے مجمع کی کیفیت کچھ انوکھی ہی تھی، لوگ نہ جانے کہاں سے یہ سیلاب امڑ آیا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مجھے سننے کے لیے بےتاب ہے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ فرتج علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرایت علی قائما بإزائی فی المجلس، میں نے مجلس میں اپنے سامنے دیکھا میرے بابا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، جب انہیں دیکھا فقال یا بنی، مولا کائنات فرمانے لگے اے بیٹا لما لا تتکلم، بولتے نہیں؟ فقلت، میں نے عرض کیا یا بتاؤ بابا جان، بابا جان یہ سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ انہیں دیکھ نہیں رہے، یہ کیسے، کس کیفیت اور کس پوزیشن اور کس اپنا ایک جو وہ علم اور تعلیم اور اپنا گفتگو کے مالک اور ایک فصیح و بلیغ انداز رکھنے والے لوگ ہیں۔ کہا مجھے حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا افتح فاکا، بیٹا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا، ففتحتہ، تو فتفل فیہ ستن، مولا کائنات نے 6 قطرے میرے منہ میں ڈالے۔ کتنے ڈالے؟ 6 قطرے۔ تو قلت، میں نے عرض کیا لما لا تکملھا سبعا، بابا آپ 7 کی گنتی اور 7 کا عدد پورا کیوں نہیں کر دیتے؟ 6 ڈالیں، ایک اور قطرہ ڈال دیں۔ فقال ادبا مع رسول اللہ، رسول اللہ کا ادب کرتے ہوئے 6 قطرے ڈال، رسول اللہ کا ادب کرتے ہوئے کتنے قطرے ڈال رہا ہوں؟ 6 ڈال رہا ہوں۔ تو دیکھیے مولا علی جیسا ہے وہ بندہ کہ جو یہ کہتا ہے میں باقی سارے لوگوں کو لو 6 مہینے پہلے سرکار نال مڑ کھلو کے کعبے دے سین وچ نمازاں پڑھیاں نے ہیں، وہ تو یہ سبق دے رہے ہیں لوگوں رسول اللہ کی برابری نہیں کرنی، اور کبھی اس حوالے سے سوچنا بھی نہیں۔ کیوں؟ کہا اللہ کے حبیب ہمارے برابر نہیں، وہ ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ذات ہیں، سب سے اعلیٰ ذات ہیں۔ یہ وہ کہ جو بھائی تھے، کون؟ چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے، چچا کے بیٹا کو بھائی بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ کہتے ہیں بھائی اس کو، اور بھائی وہ ہوتا ہے رشتے میں۔ اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے نا، لیکن انہوں نے کہا میں اگرچہ خاندانی اعتبار سے بھائی ہوں، لیکن بھائی نہ کہنا ہے اور نہ برابری کرنے کے حوالے سے سوچنا ہے۔ کیوں؟ کہا وہ ہمارے کہاں برابر جو عرش سے بھی آگے جانے والا ہے،
میں نے آپ کو شاید اس سے قبل سنایا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے چچا، یہ تو چچا کے بیٹے ہیں نا، حضرت عباس جو چچا ہیں، حضرت عباس سے کسی نے پوچھا نا اَأَنْتَ اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عباس تم بڑے ہو یا اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے؟